موت نہیں آئے گی, نمبر 2 بیماری نہیں آئے گی, نمبر 3 بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان ہوگے. چوتھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن Why does human needs God? ویسے تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے. اب وہ چاہے پیرنٹس کے روپ میں ہو, آپ کے ٹیچر کے روپ میں ہو, آپ کے کوچ کے روپ میں ہو, آپ کے فرینڈ کے روپ میں ہو. ویسے ہی ہر انسان کو ایک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم لوگ گاڈ بولتے ہیں. تو انسانوں کو گاڈ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, اس ویڈیو میں وہی پورا جانیں گے. اس ویڈیو کو جس نے ریپرزینٹ کیا ہے, جس نے بتایا ہے, وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. کیا گاڈ کا ایگزسٹنس ریئل میں اس یونیورس میں ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اس ویڈیو کو پورا واچ آؤٹ کریے گا, پورا دیکھیے گا. اس کے بعد آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. تو ہیلو فیملی, نمستے, ست شری اکال, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے, اپنے پیرنٹس کے خیال بھی کافی اچھے سے رکھ رہے ہوں گے. آئی وش کہ آپ اور آپ کی فیملی ہمیشہ ہیلدی ویلدی رہے اور انجوائے کرے. اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ پہلے کمنٹ پہ کر دیجئے کہ آپ گاڈ پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. پھر آگے اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور آگے گفتگو کریں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی اللہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا عدل اور بدل. یعنی آنا جانا جو ہے, یہ گردش جو ہے, یہ اسی کے لیے ہے. مراد یہ اس فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے بھی وہی اللہ ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کائنات میں جتنے بھی میرے بھائیوں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, ان سب کے پیچھے گاڈ ہے. اور میں اکثر بولتا ہوں, گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا. وضاحت مینس سائنس صرف 2 سوالوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, وٹ اور وائی. کیا اور کیوں. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے. لیکن تیسرا سوال بڑا خطرناک ہے, ہاؤ, یہ کیسے ہو گیا؟ تو سائنس کہتی ہے اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. وہ کہتے ہیں ہمارا سوال ہی نہیں ہے, یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اسی میں تو قیامت چھپی ہے, یہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے. یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلنے کا آرڈر کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز بغیر کسی ایکسٹرنل انٹروین کرنے کے کبھی بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی. اب کوئی بھی چیز ایک سٹل جگہ پہ رکھ دیں, وہ وہیں پر رہے گی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے پر رہے. یہی سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس بھی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے. ایک اس کی یہ ڈیفینیشن ہے, یا ریمینز کانسٹنٹ. اور دوسری یہ ہے کہ بغیر ایکسٹرنل پاور کے آپ کوئی ورک کر نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کوئی پوٹینشیل ڈفرنس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اگر آپ کہیں کہ جی زمین سے آپ نے 30 منزل کے اوپر پانی چڑھانا ہے, تو یہ بغیر فورس کے پاسبل نہیں ہے جب تک ایکسٹرنل ورک نہ کیا جائے. ہاں, 30 منزل پہ جو چڑھی ہوئی چیز ہے وہ نیچے آ جائے گی انڈر گریوٹی. لیکن 30 منزل پہ جب چیز چڑھی ہوئی ہوگی تو یہ ماننا پڑے گا کسی کے چڑھانے سے چڑھی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود بخود ہی چڑھ گئی ہے. تو وہ جو ایکسٹرنل ورک ہے, ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس ہو یا کوئی اور چیزیں ہو, انہی کے پیچھے تو خدا ہے. ہر چیز کی ایکسپلینیشن خدا ہے. کسی کو بھی آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کر دیں تو کریٹر تک آپ پہنچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ زندہ کرنا, موت دینا, رات اور دن کا عدل بدل, یعنی اس کے اوپر کوئی ہمارا اختیار ہے؟ ہم تو ابھی تک کیلکولیشن ہی کر رہے ہیں کہ جناب اتنے گھنٹے کا دن ہے اور اتنے گھنٹے کی رات. اس کے اوپر اختیار کا تو آج تک کسی نے سوچا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختیار بھی کیا جا سکتا ہے. زندہ اور مردہ کرنے کے اوپر نیور. اور یہ موت اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے خدا انسان کی ضرورت بن گیا. واللہ 3 چیزیں ہونا تو خدا ہماری ضرورت نہیں ہے. نمبر 1, ہمیں موت نہ آئے. نمبر 2, ہم بیمار نہ پڑیں. اور نمبر 3, ہم پہ بڑھاپا نہ آئے.
ایک جیسی فٹ قسم کی زندگی گزرے, موت نہ آئے, بیماری نہ آئے, بڑھاپا نہ آئے. یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کو مل جائیں تو اسے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں, قطعاً کوئی ضرورت نہیں اس کو. اب یہ تین چیزیں جو ہیں یہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے, اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے انسان کو اس کی کسب پرسی اور کمزوری کا بتا دیا کہ تو اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا. کتنا عرصہ تو زندہ رہ سکتا ہے, بیماری بھی آئے گی اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آئے گا اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنے یہ بال جو سفید ہونے شروع ہیں ان کو میں سفید ہونے سے روک لوں, رنگ کالا کر لوں گا, پھر تھوڑے دنوں کے بعد بال نکل آئیں گے. آنکھوں کی بینائی یہ جو کمزور پڑتی جا رہی ہے, میں اینک لگا لوں گا, اینک اتاروں گا تو نہیں نظر آئیں گی چیزیں. اس طریقے سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ایک رذیل عمر تک پہنچ جاتا ہے, الٹیمیٹلی ڈیتھ. تو انسان کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے, موت کی شکل میں, بیماری کی شکل میں, اور یہ جو بڑھاپا آ جانا انسان کے اوپر, یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے. تو خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے نا اس کی وجہ سے, اسی لیے تو اس نے تلوار لٹکا دی ہے. اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیسٹ بھی نہیں کرتا, کوئی منکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا. اور اسی میں تو قیامت مضمر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں انسان مرتے تھے نا, تو جب پہلا لوگوں کو ایکسپیرینس تھا ان کو تو نہیں پتا کہ انسان مر بھی جاتا ہے, تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا, اس کا کچھ کرو, اٹھ ہی نہیں رہا. یہ تو پھر انسان آہستہ آہستہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتا چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے. تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹیچ ہے موت کی شکل. تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا, کہ انسان کو موت آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے. یہ تین چیزیں نکال دے تو ہر بندہ بدماش ہے, اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم مجبور ہی اسی وجہ سے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشخبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی. سنیں, صحیح مسلم میں کتاب الجنہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو, آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی. نمبر 3, آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے, یعنی 30 سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ 30 سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کی عمر ہے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. تینوں چیزیں جنت میں پہنچتے ہی اناؤنسمنٹ کر دی جائیں گی. اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مومن کے لیے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے, مومن بیچارہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے, کہیں اس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے, اس بات سے ناراض نہ ہو جائے. اچھا, اب چوتھی خوشخبری جو اس میں ہے نا, نمبر 1 موت نہیں آئے گی, نمبر 2 بیماری نہیں آئے گی, نمبر 3 بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ جوان ہوگے. چوتھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا, مراد کیا کہ جو مرضی کرو, جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلال ہی ہوگا. یہ جو شریعت کی پابندیاں نا وہ یہاں پر ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اس کے لیے جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا, تو جو چاہو میں, تو آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگن نہیں پہن سکتے, یہ بھی حرام ہے. انگوٹھی بھی 4.5 ماشے کی لاؤ ہے, وہ بھی چاندی کی. اچھا, ریشمی لباس ہوگا, دنیا میں تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے. اس قسم کی کئی چیزیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہی نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا ناجائز, جو دل کرتا ہے کرو. تو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا, اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا, آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی. اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا, پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی اس کے لیے, جو کچھ اس کے لیے ہونا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. انجینئر محمد علی مرزا کے لیے ایک تو کلیپنگ ہونی چاہیے. کیوں آج اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کو معلوم چل گیا کہ کیوں ایک ہیومنس کو گاڈ کی ضرورت پڑتی ہے. 3 چیزیں جو انہوں نے بتایا کہ
अगर इंसान बुढ़ा ना हो, अगर इंसान को मौत ना आए, अगर इंसान कभी बीमार ना पड़े, तो उन्हें अल्लाह की क्या, खुदा की क्या, गॉड की क्या, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो ऐसे हाथ फैलते हैं ना, वो तभी फैलते हैं जब इंसान को अपनी मौत करीब दिखती है कि भगवान मुझे बचा लो, या अपने किसी रिश्तेदार की, अपने इतने करीब दोस्त की या पार्टनर की जिनको आप दिल से ज़्यादा चाहते हैं, तब जाकर के आप भगवान को याद करते हैं या अल्लाह को याद करते हैं। या तो आप जब बीमार रहते हैं तो याद करते हैं कि भगवान मुझे ठीक कर दे या तो मुझे मौत दे दे, लेकिन वहाँ पर भी गॉड आता ही आता है। और तीसरा ये है, जब बुढ़ापा आता है तब भी इंसान याद करता है कि कभी भी मुझे बुढ़ापा ना आए, क्योंकि बुढ़ापे की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि तब आपके पास बहुत लोग नहीं बैठते हैं। और ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा है अपने गांव में। अभी रिसेंटली मैं अपने गांव गई थी और वहाँ पे जो दादी हैं, पता है इतने ज़्यादा लोग होने के बावजूद भी किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि उनके पास 30 मिनट का वक्त गुजार पाए, और वो हर टाइम मरने की दुआ मांगती हैं कि मैं क्यों नहीं मर जाती। मतलब क्या है, और वो उस टाइम भी वो भगवान को याद करती है। तो इसीलिए हर इंसान को भगवान की या गॉड की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वो ये सोचता है कि इनके ऊपर भी कोई एक है जिनसे हम कुछ मांगेंगे और हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। और गॉड या अल्लाह ही एक ऐसा रीज़न है कि अगर कोई इंसान कोई गलत काम करना चाह रहा है और वो उनके डर से ही नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ये मान रहा है कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है और वो सब कुछ देख रहा है। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको उसका अंजाम मिलेगा ही, और उससे ज़्यादा ही भयंकर मिलेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप दूसरों के साथ गलत बिल्कुल भी ना करें, अपने साथ भी गलत ना करें, और हमेशा खुश रहें। लोगों को पॉजिटिविटी क्रिएट करें, उनके आसपास, अपने आसपास भी पॉजिटिविटी क्रिएट करें। बस इतनी ही लाइफ है। आप जितना अच्छा करेंगे आपको बाद में उतना ही अच्छा मिलेगा, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। तो आपको रिएक्शन कैसा लगा, आपको वीडियो कैसे लगा, हमें बताइएगा ज़रूर। प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो मेरी प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है उसे अभी के अभी जा करके वॉच आउट कर लीजिए। आगे कौन सी वीडियो पे मैं रिएक्शन दूँ प्लीज़ हमें बताइए और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।